السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فلسطینیوں کو مکمل حقوق فراہم کیے بغیر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا دو ٹوک بیان۔ کثیر القومی بین الاقوامی فورس کے پہلے دستے سن 2026 کے اوائل میں غزہ پہنچیں گے، ایک امریکی عہدیدار نے ظاہر کی توقع۔ یوکرین میں لاکھوں لوگ شدید سردی کے دوران پانی اور بنیادی خدمات سے محروم، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کئی ممالک نے ظاہر کی فکر مندی۔ ہندوستان کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا مرتکب، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ہندوستان میں مذہبی تعصب پر جاری کی رپورٹ۔ اور اقوام متحدہ نے امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا امداد دینے والا ملک قرار دے دیا، یورپی یونین دوسرے اور متحدہ عرب امارات تیسرے نمبر پر۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے فلسطینی مسئلے کے حوالے سے اپنے ملک کے موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ملیشیا کسی صورت فلسطینی حقوق پر سمجھوتے کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو فلسطینی عوام کے مکمل حقوق کو یقینی نہ بنائے دیرپا نہیں ہو سکتا۔ انور ابراہیم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو واضح موقف اپنانا چاہیے تاکہ وہ ان منصوبوں کی حقیقت سامنے لا سکے جو فلسطینیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواب اسرائیل کی جارحیت کا خاتمہ اور مغربی کنارے میں استعماری بستیوں کی تعمیر روکنا کسی بھی منصفانہ اور مستقل تصفیے کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ موقف انہوں نے براہ راست صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ تک پہنچایا، جیسا کہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا۔ انور ابراہیم نے واضح کیا کہ ملیشیا کے نزدیک فلسطینی ریاست کا قیام سن 1967 کی حدود کے اندر اور اس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہونا فلسطینی عوام کی مشکلات ختم کرنے اور خطے میں حقیقی امن قائم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالوں سے قابل اسرائیل کی فوج نے امریکی اور یورپی حمایت کے ساتھ غزہ میں منظم نسل کشی کی ہے، جس میں قتل، قحط، تباہی، جبری نقل مکانی اور گرفتاریاں شامل ہیں۔ اس دوران بین الاقوامی برادری کی اپیلیں اور عالمی عدالت کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے توقع ظاہر کی ہے کہ کثیر القومی بین الاقوامی فورس کے پہلے دستے سن 2026 کے اوائل میں غزہ پہنچیں گے۔ یہ پیش رفت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ہے، جس نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی اس منصوبہ بندی کی توثیق کی تھی جسے غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ ختم کرنے کا حل قرار دیا گیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ 5 ممالک نے اس بین الاقوامی فورس کے لیے اپنے فوجی بھیجنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اگرچہ ان ممالک کے نام نہیں بتائے گئے، مگر ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ اس وقت آذربائیجان اور انڈونیشیا کے دستے بھیجے جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ غزہ میں اس فورس کی تعیناتی کے لیے ضروری تربیتی عمل تاحال شروع نہیں ہوا۔ فورس کی مکمل تیاری کے لیے درکار وسیع مالی وسائل بھی ابھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ ایک سفارتی ذریعے نے بتایا کہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک سے بھی اس منصوبے میں مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی تناظر میں ایک یمنی سیاسی ذریعے نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے یمن کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ بھی غزہ میں تعینات کی جانے والی اس بین الاقوامی فورس میں شرکت کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا گیا ہے کہ یوکرین میں لاکھوں لوگ شدید سردی میں گرمائش، پانی اور بنیادی خدمات سے محروم ہو گئے ہیں اور رواں سال شہری ہلاکتوں کی تعداد 2024 کی مجموعی تعداد سے بڑھ گئی ہے۔ قیام امن اور سیاسی امور کے شعبے میں یورپی خطے کے ڈائریکٹر کیوٹو گوٹو نے کونسل کو بتایا کہ روس کے میزائل اور ڈرون حملوں میں یوکرین کے شہریوں کی بڑی تعداد ہلاک و زخمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ بدھ کی شب ہونے والے ایسے ہی شدید حملے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تشدد میں مسلسل اضافے کے باوجود اقوام متحدہ نے 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بجلی، حرارت اور پانی اور صفائی کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر شہری ہلاکتیں محاذ جنگ کے قریب ہو رہی ہیں، لیکن روس کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا بڑھتا ہوا استعمال اب ملک کے بڑے حصے کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور یوکرین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہا۔ کئی ممالک نے UN اجلاس میں یوکرین روس جنگ کو لے کر خدشات کا اظہار کیا۔ Director Goto, it is imperative to end this war and begin the process of rebuilding. Colleagues, diplomacy is the only path to a durable and just peace. The United States has invested at the highest levels, the President of the United States personally, to end this war.
We have proposed generous terms for Russia, including sanctions relief. We have asked Russia to halt its attacks and meet directly with Ukraine to negotiate a peaceful settlement. Fortunately, the fighting continues, tragically causing more civilian casualties. Director Wasornu, for your briefings. The bottom line is the cost to all sides have been devastating, and it is beyond time for this war to end. And I would hope that we would all agree that this war will not end militarily. Russia's and Ukraine's leaders must negotiate. Both Russia and Ukraine must accept a ceasefire. Be a merciless judge if Russia is eventually. As a result of the attack by Russia, which took place during this very meeting, at least 5 have been killed and 3 more wounded in Zaporizhia. The human toll is devastating and the destruction unimaginable. This is a systematic and deliberate policy aimed at annihilating the Ukrainian people, culture, identity, historical heritage, and our right to exist as a free and dignified nation. This is an attempt to freeze, silence, and extinguish Ukrainian resilience. This is a state terror and genocide, rewarded of its war of aggression instead of held. Since the beginning of this year, Ukraine has supported President Trump's proposals aimed at ending the war. We are ready as before to work constructively with the American side as well as with our European partners and around the world so that the outcome is peace. Ukraine has officially received from the American side a draft plan. We outlined the fundamental principles that matter to our people. We agree to work on the plan's provisions in a way that would bring about a just end of the war. In this context, allow me to make several... امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ہندوستان میں مذہبی تعصب پر رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکمراں جماعت بی جے پی اور RSS کے تعلقات امتیازی قوانین کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ قومی اور ریاستی سطح کے قوانین ہندوستان میں مذہبی آزادی پر سخت پابندیاں لگاتے ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سال 2014 سے بی جے پی نے ہندوستان میں فرقہ وارانہ پالیسیوں کو نافذ کیا ہے۔ بی جے پی ملک کو ایک واضح ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ RSS کا بنیادی مقصد بھی اسے ایک ہندو ریاست بنانا ہے۔ بی جے پی کے لیے RSS رضاکار دیتی ہے اور مودی پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی روکنے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر ٹرمپ محض کسی بھی وجہ سے فوج تعینات نہیں کر سکتے۔ عدالت نے حکومت کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے 21 دن کا وقت دیا ہے، جس کے بعد فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ عدالتی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ حکومت کے اس انتظامی حکم کو معطل کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا امداد دینے والا ملک قرار دیا۔ یورپی یونین دوسرے اور متحدہ عرب امارات تیسرے نمبر پر رہا۔ اقوام متحدہ کے ادارے UN آفس فار کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے رواں سال $3.57 بلین امداد کے طور پر فراہم کیے، جو دنیا بھر کی مجموعی امداد کا لگ بھگ 15% بنتا ہے۔ UAE نے رواں سال عالمی انسانی امداد کے طور پر $1.46 بلین فراہم کیے، جو اقوام متحدہ کی ریکارڈ کے مطابق دنیا بھر کی مجموعی امداد کا 7% بنتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی امدادی رقم مجموعی طور پر $20.5 بلین رہی، جس میں امریکہ اور یورپی یونین پہلے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ رپورٹس کے مطابق رواں سال فلسطین کو سب سے زیادہ عالمی امداد کا 44% فراہم کیا گیا۔ سوڈان بحران کے لیے $600 ملین، جبکہ افغانستان زلزلہ متاثرین کے لیے بھی فوری امداد پہنچائی گئی۔ نیپال کے سمارا شہر میں جنریشن زیڈ یعنی جین زی کے پرامن احتجاج کے دوران اچانک بھڑکے تشدد نے حالات کو شدید کشیدہ بنا دیا، جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ نیپالی میڈیا کے مطابق جنریشن زی کے نوجوان رات تقریباً 10 بجے احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد CPN-UML کے کارکنوں کے ساتھ ان کی تلخ کلامی جھڑپ میں بدل گئی اور ماحول پرتشدد ہو گیا۔
میئر کے مطابق نوجوان پرامن طور پر جمع ہوئے تھے لیکن تشدد بھڑک گیا جس کے نتیجے میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس موقع پر موجود تھی مگر جھڑپ کو فوری طور پر روکنے میں ناکام رہی۔ تشدد کے بعد مقامی لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر انتظامیہ نے کرفیو کا اعلان کر دیا۔ بارہ کے ضلع انتظامی دفتر نے نوٹس جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کرفیو کے دوران بھی ضروری خدمات جیسے ایمبولینس، فائر بریگیڈ، صحت اہلکاروں کی گاڑیاں، میڈیا، سیاحوں کی گاڑیاں، انسانی حقوق اور سفارتی مشنز کی گاڑیاں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فلسطینیوں کو مکمل حقوق فراہم کیے بغیر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا دو ٹوک بیان۔ کثیر القومی بین الاقوامی فورس کے پہلے دستے سن 2026 کے اوائل میں غزہ پہنچیں گے، ایک امریکی عہدیدار نے ظاہر کی توقع۔ یوکرین میں لاکھوں لوگ شدید سردی کے دوران پانی اور بنیادی خدمات سے محروم، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کئی ممالک نے ظاہر کی فکر مندی۔ ہندوستان کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا مرتکب، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے ہندوستان میں مذہبی تعصب پر جاری کی رپورٹ۔ اور اقوام متحدہ نے امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا امداد دینے والا ملک قرار دے دیا، یورپی یونین دوسرے اور متحدہ عرب امارات تیسرے نمبر پر۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔